السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم لوگ 600 سال کی تاریخ کا جائزہ لیں گے۔ کتنے سال کا؟ بہت انٹرسٹنگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو شروع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ 571 عیسوی، ٹھیک ہے؟ 610 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا آغاز کیے، ٹھیک ہے؟ 622 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے یثرب مدینہ گئے، اور 632 میں دین غالب ہو گیا ہے جزیرہ نما عرب میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ اس کو بولتے ہیں دور نبوت، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دور خلافت راشدہ ہے، اس میں 30 سال رہے، 632 سے لے کر کے 661 تک یا 60 تک۔ اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، اور 661 تک یہ لوگ رہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ دور خلافت راشدہ۔ اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ 2 سال، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال، تو کتنے ہو گئے؟ 12 دونی 24، اور 6 سال کے قریب جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو 30 سال ہو گئے۔ اس کے بعد دور شروع ہوا ہے ملوکیت کا۔ تو ملوکیت میں 2 بڑی ملوکیت تھیں، ایک بنو امیہ، ایک بنو عباس۔ تو بنو عباس زیادہ دن رہے اور بنو امیہ کم دن رہے۔ بنو امیہ سمجھے 90 سال تک رہے۔ کتنے سال تک؟ 90 سال تک، یعنی سمجھ جاؤ کہ 661 سے لے کر کے 750 تک، تو 90 سال، ٹھیک ہے؟ اس میں ان کے جو ہے 12-14 کے قریب بادشاہ وغیرہ آئے، اور اسی میں جو ہے سمجھیے کہ امیر معاویہ ان کے بانی تھے۔ یزید کا کربلا کا معاملہ بھی اسی دور میں ہوا۔ عبد الملک بن مروان اس کا بڑا بادشاہ تھا، پھر اس کے 4 بیٹے بڑے بڑے بادشاہ ہوئے۔ عمر بن عبدالعزیز بھی انہی کے دور میں آیا، ٹھیک ہے؟ پھر 750 میں بنو عباس والے نے ان کو ختم کر دیا، اور عباس جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی حکومت آ گئی۔ 750 سے جو ہے بنو عباس کا دور چلا ہے 1258 تک۔ کب تک؟ تو 7 5 12، ٹھیک ہے؟ تو 750 سے یعنی 508 سال ان کی حکومت رہے گی۔ ان کی 90 سال اور ان کی 508 سال۔ تو اس میں ان کا پہلے دور عروج ہے، پھر دور زوال ہے۔ تو 1 سے 11 سال جو ہے ان کا دور عروج، 750 سے لے کر کے 861 تک جو ہے ان کا دور عروج ہے۔ کیا ہے؟ دور عروج۔ اس میں بڑے بڑے بادشاہ ہیں، اس میں سمجھ جائے کہ ابو العباس، پھر منصور، ابو جعفر منصور، پھر محمد مہدی، ہادی، پھر جو ہے ہارون رشید، امین رشید، مامون رشید، معتصم باللہ، اور پھر جو ہے واسق اور متوکل۔ 10 بڑے بادشاہ رہے، اور اس میں جو ہے اسلامی دنیا ایک دم پھیل گئی۔ کہاں سے کہاں تک پھیل گئی؟ کہ یہاں سے معاملہ شروع ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو جو ہے کیپٹل بنائے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کو کیپٹل بنائے، اور پھر بنو امیہ والے دمشق کو کیپٹل بنائے، اور بنو عباس والے پھر بغداد کو کیپٹل بنائے۔ اور اس زمانے میں اسلام یہاں سے یہاں تک پھیل گیا، ادھر پھیل گیا، پورا ایک دم یہاں تک سمجھ جاؤ، پورا ایک دم سمجھ گئے کہ پورا میں پھیل گیا تھا، بڑی سلطنت تھی۔ تو یہ سمجھ جاؤ کہ مسلمانوں کا عروج جو ہے وہ سمجھ جاؤ کہ بڑھتے ہی گئے۔ 622 سے شروع ہوا ہے، اور کب تک جو ہے عروج ہے؟ 861 تک، ٹھیک ہے؟ متوکل کے زمانے تک جو ہے عروج ہی عروج۔ اس کے بعد زوال آنا شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ متوکل کے بعد زوال آنا شروع ہوا۔ تو یہ 861 میں جو ہے جب متوکل مرا ہے، تو اس کے 8 ہی سال کے بعد جو ہے ایک معاملہ ہو گیا۔ اب وہ معاملہ ہوا ہے کرامتہ کا فتنہ، یہاں پہ آ گیا۔ یہاں پہ کویت وغیرہ ہے نا، یہاں پہ 868 میں سمجھ جاؤ، یا بلکہ یہاں پہ ایک جو ہے حبشیوں کا فتنہ آ گیا تھا۔ کس کا فتنہ آ گیا تھا؟
ایک ایرانی تھا، اس نے حبشی غلام بہت رہتے تھے یہاں پہ بغداد وغیرہ میں، اس نے ان لوگوں کو موبلائز کر دیا اور خوب فتنہ فساد، یعنی کئی ہزاروں مسلمانوں کو مار پیٹ دیا 15 سال میں. بات سمجھ میں آئے؟ تو یہ 868 سے بھی اس کا شروع ہوا تھا. تو ایک حبشیوں کا فتنہ بہت خطرناک تھا. پھر اس کے بعد جو ہے یہ 868 میں 890 91 کے قریب جو ہے یہاں پر کرامتا کا فتنہ آ گیا. کس کا فتنہ؟ کرامتا کا فتنہ. یہاں پہ حکومت قائم کر لیا، پھر جو ہے وہ مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا. بات سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد ایک معاملہ کیا ہوا کہ یہاں پہ ماوراء النہر میں یہاں پہ ایک سلطنت قائم ہو گئی، سامانیوں کی سلطنت. وہ سمجھ جاؤ کہ 874 میں. اب سلطنت ٹوٹے گی تو کمزور ہوگی کہ نہیں؟ تو کبھی جو حبشیوں کا فتنہ آ رہا ہے، کبھی کرامتیوں کا فتنہ آ رہا ہے، اور ابھی سامانیوں کے جو ہے ایک سلطنت ادھر قائم ہو گئے خراسان وغیرہ میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد معاملہ کیا ہوا کہ ادھر آ کر کے جو ہے ٹونس میں ایک فاطمی سلطنت قائم ہو گئی. یہی کرامتی لوگ بھاگ کر کے یہاں آ گئے، اور یہاں پر ایک عبید اللہ نام کا آدمی تھا، اس نے یہاں پر جو ہے ایک سلطنت قائم کر لیا 909 میں. ٹھیک ہے. تو ایک ادھر قائم ہو رہی ہے، ایک ادھر قائم ہو رہی ہے، ایک ادھر قائم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو سلطنت بغداد کمزور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کے بعد معاملہ کیا ہوا کہ یہاں پر ایران میں یہاں پر 934 میں ایک اور سلطنت قائم ہو گئی، بنی بویح کی. کس کی؟ یہاں پہ جو قائم ہوئی تھی وہ کس کی تھی؟ سامانی سلطنت. ٹھیک ہے. یہ کب قائم ہوئی تھی؟ 874 میں. اب فاطمی سلطنت کب قائم ہوئی تھی؟ 909 میں. اب بنی بویح کی ایران میں کب قائم ہوئی؟ 934 میں. ٹھیک ہے. اسی بیچ میں ایک اور بڑا مسئلہ ہو گیا. یہ کرامتی لوگ جو تھے، ان لوگوں کی سلطنت قائم ہوئی تھی سمجھ جاؤ کہ 890 کے قریب. کرامتی والے یہ لوگ اتنے پاورفل ہو گئے کہ حاجیوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیے. حاجیوں کی کیا کیے؟ شروع کر دیے. اور حجر اسود اکھاڑ کر کے لے گئے خانہ کعبہ سے. کب کی بات ہے یہ؟ 930 کی بات. 317 ہجری 930 عیسوی. حجر اسود کو اٹھا کے لے گیا. 22 سال تک اپنے پاس رکھے. بات سمجھ میں؟ تو خانہ کعبہ میں لگا ہوا تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی نا. یہ لوگ لے کے چلے گئے، پھر 22 سال بعد لوٹا کے لائے. تو اب دیکھو کہ اتنے زیادہ یہ ہو رہے ہیں. اور یہ بھی اہل تشیع کا تھا، اور یہ بھی اہل تشیع کا تھا، اور یہ بھی اہل تشیع کا تھا. تو اس وجہ سے اہل سنت والجماعت کا جو صحیح عقیدہ والے تھے وہ کمزور ہو رہے تھے، اور وہ لوگ طاقتور ہو رہے تھے. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بتا کے گئے تھے کہ 3 صدی تک معاملہ تھوڑا ٹھیک رہے گا، اس کے بعد معاملہ بالکل بگڑ جائے گا. تو 6 سے لے کر کے 7ویں تک 1 صدی، 7ویں سے لے کر کے 8ویں تک 2 صدی، 8ویں سے لے کر کے 9ویں تک 3 صدی. اب 9ویں صدی کے بعد 10ویں صدی جب شروع ہو رہا تو دیکھ رہے ہو کتنا گڑبڑی آ رہی ہے. کوئی جو حجر اسود اٹھا کے لے جا رہا ہے، تو کوئی جو ہے بنی بویح کی حکومت قائم ہو رہی ہے، تو فاطمی کی قائم ہو رہی ہے. بات سمجھ میں آئے؟ اور اس کے بعد تو ستم بالا ستم یہ ہوا کہ 945 میں بنو بویح والے بغدادی کو قبضہ کر لیا. تب عباسی خلیفہ ان کے انڈر میں آ گیا. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ حالات تھے سمجھے 4 صدی ہجری میں یا پھر 10ویں صدی عیسوی میں. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیسے نکالا؟ تو اس میں سے ایک اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے ترکوں میں سے جو ہے سلجوقی سلطنت قائم ہوئی 1037 میں، 100 سال کے بعد ایک لحاظ سے. کون سی سلطنت؟ سلجوقی. 1037 میں یہ لوگ قائم ہوئے، اور پھر 20 سال محنت کرتے کرتے آگے بڑھتے گئے اور 1055 میں بغداد پہ قبضہ کر لیے. اب بنو بویح والے کو بھگا دیے. بات سمجھ میں آئے؟ اور سلجوقی والے آ گئے، اہل سنت والجماعت والے. بنو بویح والے یہی سب جو ہے ماتم یہ سب جو شروع کیا نا، یہ بنو بویح والے کیے تھے.
تو بہت زیادہ جو ہے شیعہ سنی کی لڑائی ہوتی تھی. تو اب جب سلجوقی آ گئے ہیں تب پھر ان لوگوں کو جو ہے جان میں جان آئے. بات سمجھ میں آئے؟ کب بھگائے اس کو؟ 1055 میں. ادھر فاطمی سلطنت والے جو تیونس میں قائم ہوئے تھے 909 میں، یہ ترقی کر رہے تھے، اور 60 سال کے بعد 969 میں یہ مصر میں آ گئے. بات سمجھ میں آئے؟ تو یہ ترقی کر رہے تھے، لیکن بنو بوی والے یہ ہٹ گئے. اب سلجوقی والے جب بہت ترقی کر رہے تھے، 1037 میں تو یہ قائم ہوا ہے، 1055 میں ان کو کامیابی ملی ہے، بغداد میں آگے کیپٹل میں، اور 1071 میں کیا ہوا ہے کہ رومیوں کو ہرا دیے. یہاں پہ ایک جنگ ہوئی، جنگ آف ملاسکر میزیکرڈ، تو ان کو ہرا دیے. تو الپ ارسلان نے ہرایا. کس نے؟ الپ ارسلان ایک بہت بہادر جرنیل تھا، اس نے ہرا دیا روم کو. تو وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں تو ہم جا کر کے ادھر آ جاتے ہیں، لیکن اس نے یہاں پہ ہرا دیا. اس کے پاس 15,000 فوج تھی اور اس کے پاس 2 لاکھ، لیکن ہرا دیا تو بہت نام ہوا. اس کے بعد اس کا بیٹا آیا، اس کا نام تھا ملک شاہ. وہ جو ہے 22 سال کا نوجوان تھا، لیکن بہت زبردست حکومت کیا. اب 20 سال میں تو سمجھ جاؤ کہ حالت خراب کر گیا. تو وہ سمجھ جاؤ کہ 1092 تک رہا، 1072 سے 1092 تک. اور اس نے تو سمجھے کہ سلجوکیوں کو کہاں سے کہاں تک پھیلا دیا ہے. ادھر فاطمی تھے اور ادھر سلجوکی تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ سلجوکی جو ہے اب پورے ہی پہ چھا جائیں گے، جیسے ہارون رشید وغیرہ چھایا ہوا تھا. لیکن کیا ہوا کہ ملک شاہ کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے لوگ آپس میں لڑائی کرنے لگے، ہماری حکومت ہماری حکومت ہماری حکومت ہماری حکومت. تو ادھر فاطمی والے بھی آپس میں لڑ رہے تھے مصر میں، اور ادھر جو سلجوکی بھی آپس میں لڑنے لگے. تو کمزور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور جب کمزور ہوتے تو فائدہ کون اٹھاتا؟ دشمن. اور دشمن کون بیٹھا تھا؟ یہاں پر بازنطینی امپائر قسطنطنیہ میں. اس نے دیکھا یہ لوگ خانہ جنگی میں ہے، یورپ والے نظر دکھائے گڑائے ہوئے تھے. جیسے ہی کمزوری دیکھی کہ یہ لوگ آپس میں بھی لڑ رہے ہیں، یہ لوگ آپس میں بھی لڑ رہے ہیں، اور پھر ان دونوں کی لڑائی بھی ہے ان کی، لہذا ان لوگوں نے کہا چلو یروشلم واپس لیتے ہیں. تو صلیبی جنگ شروع ہو گئی، کروسیڈ وار. کب سے؟ یہ سمجھے 1092 میں ملک شاہ انتقال کیا ہے، اور 3 ہی سال کے بعد 1095 سے، ٹھیک ہے، یہاں سے نکل لیے. آج 1096 سے شروع، آج 1099 آتے آتے اس نے یروشلم جیت بھی لیا. بات سمجھ میں آئے؟ یہاں سے آئے یہ لوگ اور ایسے کرتے کرتے پورا یہ جیت لیا، اور 4 اسٹیٹ قائم کر لیے یہاں پہ، 4 سلطنت کنارے کنارے سمندر کے. بات سمجھ میں آئے؟ یہاں تک کہ مسجد اقصیٰ بھی ان کے انڈر میں چلے گئے. کب؟ 1099 میں. تو اب یہ بہت بے غیرتی والی بات ہے نا کہ مسلمانوں کی مسجد جو ہے جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کیے تھے، اب وہ جو ہے کس کے انڈر میں چلے گئے؟ عیسائیوں کے انڈر میں. تو اب اس کو واپس کیسے لیا جائے؟ کون لے گا واپس؟ تو ایک آدمی تھا جو سلجوکیوں کا ہی سردار تھا، وہ یہاں پہ تھا موصل میں، ٹھیک ہے. وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مسجد اقصیٰ چلی گئی، لیکن سلجوکی لوگوں کو آپس میں لڑنے سے فرصت ہی نہیں تھی. تو وہ سردار کہا کہ اب میں پہلے جو ہے ایک حکومت قائم کرتا ہوں، سب کو یونائٹ کرتا ہوں، اور پھر صلیبیوں سے لڑ کر کے مسجد اقصیٰ واپس لیتا ہوں. اس کے لیے اس نے موصل میں ایک سلطنت قائم کیا. کہاں قائم کیا؟ موصل میں، عراق میں شہر ہے ایک، اس کا نام تھا عماد الدین زنگی. کیا نام ہے؟ یہ سمجھ جاؤ کہ 1127 میں قائم کیا زنگی سلطنت. کب قائم کیا؟ یعنی یروشلم فتح ہونے کے 28 سال بعد. اور پھر یہ جو ہے آگے بڑھتا رہا، دھیرے دھیرے آگے بڑھا. یہاں پر 4 جو ان کی سلطنت تھی اس میں سے ایک کو اس نے فتح کر لیا، اڈیسا، ٹھیک ہے. تو اڈیسا فتح ہوا تو یہ خبر پہنچی یورپ میں کہ مسلمانوں میں ایک بڑا جو ہے جرنیل آیا ہے، اس نے 4 میں سے ہمارا ایک یہ کر لیا ہے.
تو پھر یہاں سے فوج آئی تو خوب لڑائی ہوئی، لیکن وہ جو ہے جیتنے نہیں دیا عماد الدین زنگی۔ لیکن اتفاق کی بات کیا تھی، اس کا ارادہ تھا کہ بیت المقدس فتح کرنا ہے، واپس لینا ہے، لیکن 1146 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب لگا کہ پھر وہ مشن ادھورا رہ گیا، لیکن اس کا بیٹا بہت زبردست تھا عماد الدین زنگی کا، باپ نمبری تو بیٹا 10 نمبری والا معاملہ تھا۔ اس کا نام تھا نور الدین زنگی۔ وہ باپ سے بھی زیادہ جو ہے ایمبیشن والا تھا، اس نے تو پہلے ہی مسجد اقصیٰ کے ممبر بھی بنا لیا، کہا ہم کو تو لینا ہے تو لینا ہے، اب باپ کے مشن کو پورا کرنا ہے، امت کے پیشانے پہ جو داغ اس کو مٹانا ہے۔ وہ یہاں سے شروع کیا 1146 سے کام، ٹھیک ہے۔ لیکن وہی تھا کہ مسلمان کیا ہے، ڈیوائیڈ ہیں، کہیں فاطمی خلافت آپس میں لڑ رہی ہے، کہیں یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اس نے کہا پہلے یونائٹ کرتے ہیں، فاطمی خلافت کو اپنے انڈر میں لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیے، ایک سپہ سالار کو بھیجے کہ جائیے فاطمی سلطنت کو کنٹرول کیجیے، پہلے ایک ہوں گے تبھی تو لڑیں گے۔ تو جو سپہ سالار تھا اس کا نام کیا تھا معلوم ہے؟ اسد الدین شیر کوہ کا پہاڑ کا شیر۔ یہ کون تھے معلوم ہے؟ یہ صلاح الدین ایوبی کے چچا تھے، بہت بڑا جنرل تھے، ٹھیک ہے۔ تو شیر کوہ بھی آئے اور ساتھ میں بھتیجا کو بھی لے لیے، ان کا کیا نام تھا؟ صلاح الدین ایوبی۔ یہ 20-22 سال کے تھے، یہاں پہ آ گئے سمجھ جائیے، اور یہ جیت بھی لیے 1169 میں، بات سمجھ میں آئے؟ تو یہ لوگ 969 میں آئے تھے، 1169 میں ہار گئے، بات سمجھ میں آئے؟ زنگی والے زنگیوں سے ہار گئے۔ اب 2 سال کے بعد جو ہے 1171 میں ان کی حکومت کو ختم ہی کر دیا جاؤ۔ تو فاطمی سلطنت جو ہے 909 میں قائم ہوئی تھی، 1171 میں ختم، یعنی 262 سال بعد ختم۔ اب یہاں پہ کون ہے؟ صلاح۔ اب اتفاق کی بات کیا ہوئی کہ شیر کو جیتنے کو تو جیت گئے، لیکن انتقال کر گئے۔ تو انتقال کرنے کے بعد جو ہے پھر کون لیڈر بنے؟ صلاح الدین ایوبی، بھتیجا بن گیا۔ تو اب یہاں پر جو ہے صلاح الدین ایوبی کی حکومت ہے، اور یہاں پہ نور الدین زنگی کی حکومت ہے، ٹھیک ہے۔ اب نور الدین زنگی کو ڈر لگنے لگا کہ صلاح الدین ایوبی کہیں پاورفل نہ ہو جائے اور ہم ہی کو نہ ہٹا دے، تو تھوڑا سا گڑبڑی ہونے لگی، ٹینشن آنے لگا۔ لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ نور الدین زنگی کا انتقال ہو گیا، کب؟ 1174 میں۔ تو اب یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو موقع مل گیا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھائی اگر جو ہے بیت المقدس لینی ہے تو پہلے تو مسلمانوں کو ایک کرنا پڑے گا۔ جو نظریہ عماد الدین زنگی کا تھا، جو نظریہ نور الدین زنگی کا تھا، وہی نظریہ کن کا تھا؟ صلاح الدین ایوبی کا، کہ اگر صلیبیوں سے بیت المقدس واپس لینا ہے تو مسلمانوں کو کیا ہونا پڑے گا؟ ایک ہونا پڑے گا، یا تو تم لیڈر بنو یا میں بنوں، لیکن بننا ہے تو ایک کو بننا ہے۔ لہذا یہاں پر انہوں نے 1174 میں ایوبی سلطنت قائم کی ہے، اور پھر پہلے بولے کہ ادھر جو ہے یہ سب کو پہلے اپنے انڈر میں لینا ہے۔ تو یہ سمجھ جاؤ کہ 12 سال تک یہ سب پورا کام کیے اور اپنے انڈر میں پورا لیے، زنگی سلطنت وغیرہ کو ختم کیے اور اپنے انڈر میں لیے 1186 تک، ٹھیک ہے۔ جب یہ کام ہو گیا تب بولے کہ اب جو ہے صلیبیوں سے لیا جائے واپس۔ تو اس میں ایک بڑی جنگ ہوئی ہے ان لوگوں سے، صلیبیوں سے، 1187 میں، اس کو بولتے ہیں جنگ حطین۔ کیا بولتے ہیں؟ اس میں انہوں نے ہرا دیے، بات سمجھ میں آئے؟ اور اس کے بعد انہوں نے یروشلم کو فتح کر لیا۔ تو صلیبیوں نے 1099 میں جو ہے یروشلم پہ قبضہ کیے تھے، اور صلاح الدین ایوبی کب واپس لے لیے؟ 1187۔ تو کتنے سال ان کے انڈر میں رہا؟ 88 ایئر، بات سمجھ میں آئی؟ لیکن جب 88 سال پہلے صلیبیوں نے یہاں پر جو ہے فتح کیے تھے تو بہت خون خرابہ مچائے تھے، بہت زیادہ ناقابل بیان۔
تو ان لوگوں کو ڈر لگ رہا تھا کہ اب جب یہ مسلمان فتح کیے ہیں 88 سال بعد تو وہی بدلا لیں گے، سب بچوں کو ماریں گے، عورتوں کو ماریں گے، اس کو۔ لیکن صلاح الدین ایوبی نے سب کو معاف کر دیا، تو جیون دان مل گیا کہ نہیں سب کو۔ تو اس وجہ سے غیر مسلم بھی جو ہے وہ بہت عزت کرتے ہیں صلاح الدین ایوبی کہ یہ بیت المقدسی فتح نہیں کہ انہوں نے دل کو فتح کر لیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ مسلمانوں یہ نے تو صلیبیوں کو اس سے بچا لیا، یورپ والوں کو نہیں جیتنے دیا، ہرا دیا، ایک مرتبہ جیتا بھی تو پھر ہرا دیے۔ لیکن مسلمان کیا ہوئے کہ پھر سو گئے، پھر وہی آپسی لڑائی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال جو ہے 1193 میں ہو گیا۔ اس کے بعد ہوا کیا یہ میں بتاتا ہوں تھوڑا ہم۔ جب 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے واپس لے لیا تو خبر پہنچی یورپ میں، فرانس میں، انگلینڈ میں، جرمنی میں، اٹلی میں، یہ لوگ تو آگ بگولا ہو گیا، کس کی ہمت ہے جو ہماری سلطنت کو ہاتھ لگایا، یہ وہ فلاں ڈگا کا صلاح الدین نام کا ایک آدمی اس نے ایسا کر دیا ہے، کہا چلو واپس لیتے ہیں۔ سارے بادشاہ مل کر کے آئے یہاں پہ، بڑے بڑے بادشاہ کہے سب چلو، اور آ کر کے سمجھ جاؤ 3 سال تک لگاتار لڑتے رہے، ادھر سے پورا یورپ، ادھر سے اکیلا صلاح الدین، لیکن نہیں جیتنے دیا۔ ہار مان کے کہا بھائی ہم صلح کر لیتے ہیں، رکھیے آپ بیت المقدس اپنے پاس، ہم لوگوں کو صرف جو ہے زیارت کی اجازت دے دی۔ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا ٹھیک ہے، آ کر کے گھوم پھر کر کے چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، قبضہ ہم لوگوں کا رہے گا۔ تو یہ جو ہے جنگ کب ہوئی ہے؟ 1189 سے 1192 تک، 3 سال ہوئی نا۔ یہ اصل فائٹنگ تھی۔ فرانس کا بادشاہ پوری طاقت لگا رہا تھا، انگلینڈ کا بادشاہ پوری طاقت لگا رہا تھا، جرمنی کا لگا رہا تھا، لیکن سب کو ہرا دیا اکیلے۔ اس کو تیسری صلیبی جنگ بولتے ہیں۔ 8 صلیبی جنگ ہوئی ہے، لیکن سب سے اہم کون ہے؟ یہی والی۔ اب اس کے بعد جو ہے 92 میں جنگ ختم ہوئی ہے، 1193 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اسی کام کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ وہی غلطی کی ہے، سلطنت کو اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دے، 3 بیٹے تھے ان میں کو تقسیم کر دیے، تو پھر سلطنت کمزور ہوگی کہ نہیں؟ پھر وہ لوگ آپس میں ڈھشم کرنے لگے کہ اب تو کوئی ڈر ہی نہیں ہے، صلیبی تو ہار گئے ہیں، بات سمجھ میں آئے؟ اب ہم ہی ہم ہیں تو آپس میں لڑو، ہمارا زیادہ رہے گا، ہم ہیڈ رہیں گے تو ہم ہیڈ رہیں گے۔ تو یہ لوگ ٹینشن فری تھے کہ اب یہ لوگ تو ہار مان کے کیا لڑیں گے، لیکن یہ ہار نہیں مانے تھی، بار بار آ ہی رہے تھے، بات سمجھ میں آئی؟ لیکن یہ لوگ صلیبی لوگ اب واپس ایوبی لوگ آپس میں لڑنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا رکو ابھی تم کو مزہ چکھاتے ہیں ہم۔ ان کو گمان ہی نہیں تھا کہ کدھر سے مار پڑ جائے گی، سب لوگوں کا دھیان کدھر تھا؟ ویسٹ کی طرف، کہ پھر فرانس والے آئیں گے، پھر جرمنی والے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ادھر سے بھیج دیا منگولز۔ 1206 میں ایک آدمی تھا چنگیز خان، اس نے حکومت قائم کر لیا منگولیا میں، بات سمجھ میں آئی؟ اور وہ یہاں سے آیا، یہاں پر خوارزمی سلطنت تھی، اس کو تہس نہس کر دیا 1219 میں۔ 2 سال میں جو ہے پورا اس کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا، بات سمجھ میں آئی؟ اب پھر اس کا پوتا تھا ہلاکو خان، کیا نام تھا اس کا؟ اس نے تو پورا بغداد کو ہی تباہ و برباد کر دیا۔ ایوبی والے آپس میں اتنے لڑتے لڑتے ختم ہو گئے کہ یہاں پر مصر میں جو ہے غلاموں کی حکومت ہو گئی 1250 میں۔ تو یہ ایران اور خراسان کو چنگیز خان نے 1220 میں ختم کر دیا، اور اس کا پوتا ہلاکو خان نے 1258 میں بغداد کو بھی ختم کر دیا۔ اور آخری خلیفہ جو تھا 37واں نمبر کا مستعصم باللہ، کیا نام تھا اس کا؟ مستعصم باللہ۔ اس کو تو سمجھ جائے کہ بورا میں بند کر کے باہر پھینک دیا، اس کو گھوڑے دوڑا دیے۔ تو یہ بہت آپس میں لڑنے کا کیا انجام ہوا معلوم ہے؟ اب ایسا لگا کہ ہلاکو خان تو پورے مکہ مدینہ کو بھی رونق ڈالے گا، جہاں جاتا تھا شہر کو آگ ہی لگا دیتا تھا، پورا خاک۔ ایسا لگا مکہ مدینہ کا اب کیا ہوگا، یروشلم کا کیا ہوگا، اور یہاں پر مملوکوں کی سلطنت تھی، اس کا کیا ہوگا۔ ہلاکو خان نے لیٹر لکھا سب لوگ سرنڈر کرو، لیکن یہاں پر آ کر کے جو ہے ایک بڑا آدمی تھا، اس کا نام تھا سیف الدین، کیا نام تھا؟
اس کا ایک جو ہے آرمی چیف تھا، کمانڈر تھا، اس کا نام تھا رکن الدین بیبرس کے نام سے مشہور تھا۔ ان دونوں نے مشورہ کیا کہ اب یہ ہلاکو خان نے لیٹر لکھا کہ سرنڈر کرو نہیں تو مار دیے جاؤ گے، کیا کریں؟ ان دونوں نے کہا ہم لڑیں گے، مرنا تو ہے ہی، فائٹ کر کے مریں گے، کیا ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب ہلاکو خان کو غصہ آیا، کہا کہ رکو تم کو بتاتے ہیں۔ تو یہ سمجھو کہ بغداد ہوتے ہوئے پورا سیریا وغیرہ کو فتح کرتے ہوئے یہاں تک آ گیا تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ان لوگوں نے بھی، دونوں دوست نے جو ہے، سیف الدین اور رکن الدین نے بھی فیصلہ کہ ہم لوگ لڑیں گے، لیٹر دے دیے کہ ہم لڑیں گے۔ اتفاق کی بات کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ گھر میں رہ کر، قلعہ میں رہ کے ڈیفینڈ نہیں کریں گے، آگے بڑھ کے لڑیں گے۔ اگر وہ وہاں سے آ سکتا منگولیا سے تو ہم بھی قاہرہ سے باہر نکلتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی ایسے نکلے باہر۔ بات سمجھ آئے؟ اگر ٹھیک ہے فلسطین میں 2-2-4 کرنا۔ ہلاکو خان کو ایک مسئلہ آ گیا۔ ہلاکو خان کا منگولیا کا جو بادشاہ تھا اس کا انتقال ہو گیا، جو مین بادشاہ تھا۔ تو اب وہاں نیا بادشاہ کا انتخاب ہونا تھا، تو اس کو لیٹر آیا کہ بھائی یہاں پہ جو ہے الیکشن ہونا ہے، آپ آؤ یہاں پہ۔ اس نے کہا بھائی یہاں پہ مجھے مصر فتح کرنے تو اس کے بعد میں آ جاؤں گا۔ کہا نہیں تم کو آنا ہے جلدی۔ تب وہ بیچارہ کیا کرتا، غصہ میں تو تھا ہی، اس نے اپنا ایک فوجی جب کمانڈر کو کہا کہ جا تم ہی جا کر کے لڑ لو، یہ سب کیا مسلمان تو ایسے ہی ہیں، ہلا دینا۔ تو اس نے 12,000 فوج دے کر کے ایک کمانڈر کو بھیج دیا یہاں پہ، ٹھیک ہے کہ تم لڑ لو، اب میں جا رہا ہوں الیکشن میں دیکھنے کے لیے، کہیں مجھے ہی بادشاہ بنا دے، بغداد کو میں ختم کیا ہوں۔ تو اب یہاں پر اس کی طاقت کمزور ہو گئی کہ نہیں؟ ہلاکو خان خود رہتا، اب بڑی فوج لے کے رہتا تو اور مضبوط رہتا، لیکن وہ چلا گیا تھا۔ تو یہاں پر رکن الدین بیبرس کو تھوڑا اچھا موقع مل گیا اور اس نے اس کی فوج کو کرش کر دیا۔ بات سمجھ میں آئے؟ تو یہ پہلا موقع تھا کہ کسی مسلمان نے منگول کو ہرایا تھا، فرسٹ مرتبہ۔ جیسے آج کے دور میں امریکہ کو کوئی ہرا دے تو بہت بڑی بات ہو جاتی نا، تو ایسا لگتا تھا کہ منگول کو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا تھا۔ مسلمان ڈر سے کہتے تھے یہ لوگ یاجوج ماجوج ہیں، ان کو ہرایا ہی نہیں جا سکتا، لیکن رکن الدین بیبرس نے ہرا دیا۔ اور یہ جنگ کہاں پہ ہوئی تھی معلوم ہے؟ بہت تاریخی جنگ ہے۔ یہ جنگ ہوئی ہے عین جالوت میں۔ کہاں پہ؟ عین مانے چشمہ، جالوت مانے جالوت کا چشمہ۔ جالوت جانتے، نام سنا لگ رہا کہ نہیں؟ داؤد جالوت دونوں کی لڑائی ہوئی تھی، داؤد نے جالوت کو پٹک دیے تھے، وہی جالوت والا، وہی مقام پہ جہاں پہ داؤد علیہ السلام کی جالوت سے لڑائی ہوئی تھی، وہیں پر رکن الدین بیبرس کے ہلاکو خان کی فوج سے لڑائی ہوئی۔ داؤد علیہ السلام جیت گئے تھے، یہاں پہ ان کے ماننے والے جیت گئے، تو تاریخی ہو گیا کہ نہیں؟ اب یقینی بات ہے کہ یہ جب معاملہ ہوا کہ ہلاکو خان کو خبر ملی کہ یہاں تم بادشاہ بننا چاہتے ہو، تمہاری فوج کو رکن الدین بیبرس نے ہرا دیا ہے، تو اب وہ واپس آ گیا کہ نہیں؟ کہا کہ اس کی ہمت کہ میری فوج کو مار دیا، ختم کر دیا، ہرا دیا، میں جاتا ہوں بڑی فوج لے کر کے لڑنے کے لیے۔ تو اب ہلاکو خان ایک بڑی فوج لے کر کے نکلنے والا تھا یہاں سے۔ اتفاق کی بات کیا ہوئی کہ چنگیز خان جب مر گیا تھا 1257 میں 27 میں، تو اس نے اپنی سلطنت کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا، 4 بیٹوں میں۔ بات سمجھ میں آئی؟ الگ الگ۔ تب ایک بیٹا تھا، اس کو یہ رشیا کا علاقہ دے دیا، ایک بیٹا کو ایران والا علاقہ دے دیا، ایک بیٹا کو جو سینٹرل ایشیا کا والا علاقہ دے دیا، اور ایک بیٹا کو چائنا اور منگولیا والا علاقہ دے دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہاں والا جو تھا اس کو گولڈن ہورس کہا جاتا تھا، رشیا والا۔ اس کا جو سردار بنا وہ مسلمان ہو گیا تھا، اور وہ کب مسلمان ہوتا معلوم ہے؟ بغداد فتح ہونے سے پہلے ہی 1285 میں جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا، لیکن 3 سلطنت غیر مسلم تھی، تو وہ خاموش تھا کہ بھائی ہم کو بات سمجھ میں آ گئی ہے، ہم اسلام قبول کرتے ہیں۔ اس کا نام تھا برکے خان، ٹھیک ہے؟ خان مانے مسلمان نہیں، خان مانے سردار۔ وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ وہ جب سنا کہ ہلاکو خان نے بغداد کو تباہ کر دیا 1258 میں، تو اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لیکن کچھ بول نہیں پایا کیونکہ ان لوگوں کی طاقت زیادہ تھی، وہ اکیلا بیچارہ مسلمان ہوا تھا۔ لیکن پھر بھی وہ گھوٹ پی کے رہ گیا، بد دعا دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن پھر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔
جب یہاں پر جو ہے عین جالوت پہ جنگ ہوئی ہے 1260 میں، ہلاکو خاں کی فوج اور اس میں ہلاکو خاں ہار گیا ہے، اس کا بدلہ لینے کے لیے پھر جب یہاں سے نکلا ہے تب برقع خان نے کہا بس اب تم کو مسلمانوں کا ہاتھ نہیں لگانے دیں گے، اور اگر تم مسلمانوں کو جاؤ گے مارنے کے لیے تو پہلے مجھ سے دو ہاتھ کرو، کیونکہ میں بھی مسلمان ہوں۔ تو ہلاکو خان نے کہا ٹھیک ہے پہلے دو ہاتھ تم ہی سے کر لیتے ہیں، تو اس کے علاقے میں گیا لڑنے کے لیے۔ تو یہ سمجھو کہ یہاں پر جو ہے لڑائی ہوئی ہلاکو خان میں اور برقع خان میں 1262 میں، اس میں برقع خان نے ہلاکو خان کا ہرا دیا، آدھی فوج اس کی ماری گئی، تو ہلاکو خان کا دماغ ٹھنڈا ہو گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہاں پر جو ہے یہ مصر وغیرہ مکہ مدینہ بچ گیا۔ پھر ہلاکو خان کے بعد جو یہاں پہ جو سردار بنا وہ اس کا نام جو تھا قازان، وہ بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہ کب کیا معلوم ہے؟ 1295 میں۔ پھر اس کے بعد جو آیا اولجتائی خان جو بندہ خدا کے نام سے مشہور ہے، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ تو اب پورے میں مسلمان ہی مسلمان آ گئے کہ نہیں؟ اب پھر ایک بڑی بات کیا ہوئی کہ یہاں پر اناطولیہ میں ایک بڑی سلطنت قائم ہوئی، عثمانی سلطنت، 1299 میں۔ اب مسلمانوں کا پھر ایک بہترین دور شروع ہونے والا کہ نہیں، 600 سال تک رہے گا۔ اسی ہسٹری کو دیکھ کر کے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تاتاریوں نے برباد کیا، تاتاریوں نے مسلمانوں کو فتح کیا، اور اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا۔ بات سمجھ میں آئے؟ اگر یہاں پر جو ہے برقع خان نہیں رہتا تو پھر ہلاکو خان یہاں آتا کہ نہیں آتا، اور اگر مصر فتح کر لیتا تو پھر مکہ مدینہ بھی فتح کرتا کہ نہیں کرتا، پھر خانہ کعبہ کو ڈھا دیتا کہ نہیں، جیسے ابرہہ آیا تھا جس نیت سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ موقع ہی نہیں آئے گا، اب تمہاری میں سے میں ایک مسلمان بنا دوں گا، وہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، یعنی دشمن ہی نے خانہ کعبہ کی حفاظت کا انتظام کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہم لوگ پہنچے۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ آگے دیکھیں گے۔